الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في موضع آخر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم المقام قابل قدر بزرگوں، رحمت کائنات فخر دو عالم سید الانبیاء امام المرسلین سید المرسلین فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی رحمت کی تقسیم، اس عنوان اور اہم عنوان پر آپ حضرات گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور اس عنوان کا آج چوتھا جمعہ ہے۔ 2 جمعے سے آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ کی رحمت کا حصہ کن کو ملا؟ تو نمبر 1، آپ کی رحمت کا خصوصی حصہ جو ملا وہ ماں کو ملا۔ ماں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کی کیا فضائل ہیں، کیا اہمیت ہے، واقعات و تمثیل اور دیگر آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات نے بہت ساری باتیں سماعت کی ہیں۔ بس اصل یہ ہے کہ جو باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس پر ہم سب عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اب آئیے، آج میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کی رحمت کا حصہ دوسرے نمبر پہ کن کو ملا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ دوسرے نمبر پر کن کو ملا؟ کل ہمارے حافظ صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے کہ بتائیے نا کہ کن کو ملا، کل آپ کیا بیان کریں گے؟ میں نے کہا کہ اگر میں ابھی بتا دوں گا تو باسی ہو جائے گا۔ عوام تڑپ رہے ہیں تو مقتدی کے ساتھ ساتھ مؤذن صاحب کو بھی تڑپنا چاہیے۔ تو آئیے آج میں اسی پر روشنی ڈالوں گا کہ آپ کی رحمت کا حصہ دوسرے نمبر پر کن کو ملا۔ آپ کی رحمت کا حصہ نمبر 2، آقا کی رحمت کا حصہ جب بٹنے لگا، آپ کی رحمت کی تقسیم ہونے لگی، تو آپ کی رحمت کا حصہ تو پوری کائنات کو عمومی طور پر ملا ہے، لیکن خصوصیات کے ساتھ خصوصی طور پر کن کو ملا؟ ان میں سے نمبر 2، آقا دو عالم علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ہماری آپ کی بیٹیوں کو ملا ہے۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے،
اب انشاءاللہ آج صرف بیٹی پر بات ہوئی۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ خوشی سے جھومتے چلے جائیں، جن کے گھر بیٹیاں نہیں ہیں وہ اللہ سے دعا کرے کہ اے میرے پروردگار میرے گھر میں بیٹی کی دولت سے مالا مال فرما۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ اب جن کے پاس بیٹیاں ہیں کتنا خوش لگا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اور آگے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ڈاکٹر شمیم رام پوری جو بہت بڑے ہندوستان کے شاعر ہیں، جن کا صدقہ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے شعراء کھا رہے ہیں۔ جب وہ کلام لکھ کے دیتے ہیں تو اچھے اچھے شعراء ان کے کلام کو پڑھتے ہیں اور ایک ایک رات کی اچھی فیس اسے ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ بہرکیف قرآن آپ کھولیں گے تو قرآن گواہی دے گا، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، ان کے اختیار میں کسی کو دخل نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا، بعد میں لڑکے کا تذکرہ کیا۔ قرآن کی جامعیت دیکھیے، قرآن کی حقانیت دیکھیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد بیٹے کا تذکرہ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا مقام زیادہ ہے، بیٹی کا مقام بیٹے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی کو نبی اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا۔ چند صحابہ کرام کے درمیان آقا فرماتے ہیں کہ جن کے پاس 3 بیٹی وہ جنتی، جن کے پاس 3 بیٹی وہ جنتی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے،
اور عرض کیا کہ او میرے حضور، میرے آقا، میرے پاس 2 بیٹی ہے، میرا کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ جا تو بھی جنتی۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، میرے پاس 1 بیٹی، میرا کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ جا تو بھی جنتی۔ اب تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے اور کیا فرمایا؟ او میرے پیارے آقا، آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس 3 بیٹی وہ جنتی، جس کے پاس 2 بیٹی وہ جنتی، جس کے پاس 1 بیٹی وہ جنتی، لیکن او میرے پیارے آقا، میرے پاس تو 1 بھی بیٹی نہیں، میرے پاس تو 1 بھی بیٹی نہیں، میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس 3 بیٹی وہ جنتی، جس کے پاس 2 بیٹی وہ جنتی، جس کے پاس 1 بیٹی وہ جنتی۔ او میرے پیارے آقا، میرے پاس تو 1 بھی بیٹی نہیں، میرا کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ کیا تیرے دل کے اندر بیٹی کی تمنا ہے؟ کیا تیرے دل کے اندر بیٹی کی تمنا ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر بیٹی کی تمنا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جا بیٹی اگرچہ تیرے پاس نہیں ہے، لیکن بیٹی کی تمنا کی وجہ سے تو بھی جنتی ہے، بیٹی کی تمنا کی وجہ سے تو بھی جنتی ہے۔ اور ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، 3 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا، بالغ ہو جانے کے بعد اس کے نکاح کا انتظام کر دیا، یا جن کے گھر میں 3 بہنیں ہوں گی اور وہ نوجوان اپنی بہن کی تعلیم کا، تربیت کا، پرورش کا خیال کیا، آقا فرماتے ہیں کہ وہ انسان کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ایک موقع پر آقا نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی یا 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی پرورش کی، اس کا خیال کیا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طریقے سے کھڑا ہوگا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، اپنے پیارے صحابہ کے درمیان نبی اکرم علیہ السلام نے دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بہن یا 2 بیٹی، 3 بہن یا 3 بیٹی کی تعلیم و تربیت پرورش کا انتظام کیا، کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ اٹھے گا، محمد مصطفیٰ کے ساتھ اٹھے گا۔ لیکن آج کا ہمارا معاشرہ، بیٹی پیدا ہوتے ہی چہرے مرجھا جاتے ہیں، زمانہ جاہلیت کا دور آ چکا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یا قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو کھڑے کھڑے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بیٹی کا مقام بتایا، آپ نے بیٹی کا مقام بتایا۔ ایک زمانہ تھا جو بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو دیکھ کر کے چہرہ مرجھا جایا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی کی بیوی حالت حمل میں ہوتی تھی، زمانہ جاہلیت میں، نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کی بیوی حالت حمل میں ہوتی تو وہ شوہر، وہ مرد گھر سے کچھ دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں گھر میں ہونے والا بچہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ اگر بیٹی ہوتی تو مہینوں برسوں گھر نہیں آتا، اور اگر بیٹا ہوتا خوشی خوشی گھر آتا اور لوگوں کے سامنے اپنی عزت کا اظہار کرتا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو جاتی تو مہینوں مہینوں گھر سے غائب رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیوں کی پیدائش کو ذلت کا سامان سمجھا جاتا تھا۔
اور مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹیوں سے کیوں گھبراتے تھے اس زمانے کے اندر؟ تنگ دستی، فقر و فاقہ، محتاجگی، غربت کے ڈر سے بیٹیوں کے پیدائش سے گھبراتے تھے کہ اگر بیٹی کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کے کھانے پینے کا، ساز و سامان کا، شادی بیاہ کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی۔ ان اسلام سے نفرت کرنے والوں کا، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیٹی اللہ کے بیٹی اللہ کی ہے، بیٹا میرا ہے۔ اور ان جاہلوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی لیے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے اور یہ کہتے کہ بیٹی اللہ کی ہے، اللہ کے حوالے، بیٹا میرا ہے، میرے حوالے۔ لہٰذا بیٹیوں کو جس طریقے سے ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی طریقے سے آج کے سماج کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس بنیاد پہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بیٹیوں کا مقام و مرتبہ بتایا۔ جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بیٹیوں کا، عورتوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ لوگ ماؤں کو دھکا دے دے کر کے گھر سے نکالا کرتے تھے، لوگ ماؤں کے گریبان کو چاک کر دیا کرتے تھے، بہنوں کا، بیٹیوں کا حقوق ادا نہیں کیا جاتا تھا، بہنوں کے اور بیٹیوں کے حقوق کو چھین لیا جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں، کچھ گھرانے کے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی بہن اور بیٹیوں کے حقوق کو چھین کر کے اسے سسرال کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، رب کائنات تیرے گریبان کو جب پکڑ لیں گے تو کیا جواب ہوگا؟ جس طریقے سے ہم اپنے بیٹوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو اپنی جائیداد میں، مال میں حصہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے بیٹیوں کو بھی دینے کا حکم ہے۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر باپ زندہ ہے، باپ زندہ ہے اور زندگی میں اگر مال تقسیم کر رہا ہے، سب سے پہلی بات کہ باپ ماں کی موجودگی میں مال کو، جائیداد کو تقسیم کرنا باپ کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ باپ جب دنیا سے پردہ کر جائے تب بھائی آپس میں، بہن آپس میں بیٹھ کر کے مال کو آپس میں تقسیم کر لے۔ یہ تو باپ کے مر جانے کے بعد بہن کا آدھا حصہ ہے، لیکن جب تک باپ دنیا میں موجود ہے سب بہن بیٹوں کو، بیٹیوں کو برابر حصہ دیا جائے گا۔ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو برابر حصہ۔ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ ہے اور اس کے پاس چند بیٹے ہیں تو جتنا بڑے بیٹے کو دینا ہے اتنا دوسرے بیٹے کو بھی دینا ہے، جتنا دوسرے بیٹے کو دینا ہے تیسرے بیٹے کو اتنا ہی دینا ہے، اور 2-4 بیٹیاں ہیں تو جتنا بیٹے کو دیں گے اتنا بیٹی کو بھی دینا ہوگا۔ ہاں، باپ کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، اب میراث کا جو مسئلہ ہے، میراث کا جو مسئلہ ہے وہ بدل جاتا ہے، لیکن باپ کی موجودگی میں بہن کو، بیٹی کو اور بیٹے کو برابر حصہ دیا جائے گا۔ یہ بھی ظلم ہو رہا ہے ہماری بیٹیوں پر کہ بیٹیوں کو صرف شادی میں جو خرچ کیا جائے، شادی میں جہیز کے جو سامان استعمال خریدے جائے، گاڑی دیے جائیں، پلنگ دیے جائیں، فریز، الماریاں دی جائیں، اور دیگر شادی کے سامان دینے کے بعد ہمارے معاشرے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دے دیا۔ یہ بھول ہے ہماری آپ کی۔ شادی کرنا اولاد کا تو یہ ماں باپ کا فریضہ ہے، یہ تو ادا کرنا ہوگا ہمیں اور آپ کو، اور بعد میں بچوں کو اپنے مال کا حصہ دینا بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ بزرگوں، دوستو، بیٹی کا مقام اتنا زیادہ کیوں؟ آخر زندگی میں دونوں کو برابر کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو زیادہ دیا جائے
اور بیٹی کو کم دیا جائے، بیٹی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، بیٹی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، کہیں اس کا دل ٹوٹ نہ جائے، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 4 بیٹیاں ہو یا کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہو اور ایک لوتا بیٹا ہو، تو جن کے گھر میں ایک لوتا بیٹا ہوتا ہے اس کی کیا محبتیں ملتی ہیں گھر والوں کی طرف سے، ہر شخص دیکھتا ہے۔ لیکن شریعت کا یہ حکم ہے، نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب باپ باہر سے آئے کما کر کے، تحفے لے کر کے آئے، سامان لے کر کے آئے، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور 1 بیٹا ہو تو پہلے بیٹے کو نہ دے کر کے پہلے بیٹیوں کے حوالے کرے، پہلے بیٹیوں کے حوالے کرے۔ سوال کیا گیا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لوتا بیٹا ہے، پہلے اسے کیوں نہ دیا جائے، پہلے بیٹیوں کو کیوں دیا جائے؟ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹیوں کا دل بہت نرم و نازک ہوتا ہے، اگر بیٹی کو تکلیف ہو جائے گی اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور جس نے اپنی بیٹیوں کے دل کو توڑ دیا اس نے محمد مصطفیٰ کے دل کو توڑ دیا، اس نے محمد مصطفیٰ کے دل کو توڑ دیا۔ بیٹی بہت عظیم دولت ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے۔ جس طریقے سے بیٹا خدا کی نعمت، بیٹی بھی خدا کی نعمت، لیکن یہ نعمت کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمت بھی ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ چند صحابہ حضور کے ساتھ کسی سفر سے واپس ہو رہے تھے، صحابی نے آگے بڑھ کر کے عرض کیا کہ وہ میرے پیارے آقا، فلاں کے گھر سے نور چھن چھن کر کے نکل رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کسی سفر سے صحابہ حضور کے ساتھ واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ، تو کسی صحابی نے آگے بڑھ کر کے فرمایا کہ وہ میرے پیارے آقا، فلاں کے گھر سے نور چھن چھن کر کے باہر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جا معلوم کر کے آ، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس گھر میں یا تو کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، یا تو اس گھر کے اندر یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جس گھر کے اندر بیٹی کا وجود آتا ہے، جس گھر کے اندر بیٹی جنم لیتی ہے، اللہ کی رحمت کو لے کر کے آتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو بیٹا ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنے گا، ہماری ضروریات کا انتظام کرے گا، ہم بیمار ہو جائیں گے تو علاج کے لیے اسپتال لے جائے گا۔ لیکن آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، جتنا باپ کو بیٹی دل سے چاہتی ہے بیٹا نہیں چاہ سکتا ہے۔ ہر شخص اس کا تجربہ ہے، ہر شخص کو اس کا تجربہ ہے۔ ابھی 2-3 ہفتے کی بات ہے، 2-3-4 ہفتے پہلے میں گھر گیا تھا تو میں آنگن میں ٹہل رہا تھا، گفتگو فون میں کہیں بات کر رہا تھا، اسی درمیان میری لاڈلی چھوٹی بیٹی دیکھ رہی ہے کہ ابا بہت دیر سے فون میں بات کر رہے ہیں آنگن میں، اور بیٹے بھی ادھر ادھر اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی بیٹا کرسی لا کر کے نہیں دیا۔ آخر میں میری چھوٹی لاڈلی بیٹی عائشہ نامی بیٹی، جو میری 6 سال کی بیٹی ہے، وہ آ کر کے بیٹی کہتی ہے ابا لیجئے کرسی میں بیٹھیے نا۔ بیٹوں کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے، بیٹیوں کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ بیٹیوں کے دل کے اندر رب کائنات نے وہ دولت ڈالی ہے، وہ رحمت ڈالی ہے، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ملا ہے بیٹیوں کو، اسی لیے رحمت کا حصہ ملا ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آئے، بعد میں ایمان قبول کر لیا انہوں نے۔ ایمان قبول کر لینے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرے پیارے آقا، میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکالا اور دور لے گیا۔ بیٹی نے کہا کہ ابا حضور کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ باپ نے، اس شخص نے کہا کہ او میرے پیارے آقا، میں اپنی بیٹی کو دھوکے میں ڈالتے ہوئے یہ کہتے ہوئے لے گیا کہ میں کنواں کھودا ہوں، وہاں سے پانی نکالنے لے جا رہا ہوں۔ اب میں اس کنویں کے قریب گیا اور میں اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکیل دیا۔ جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا گیا، آقا کی آنکھوں میں آنسو جھر جھر برس رہے تھے۔ ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اتنے حسین صحابی ہیں، اتنے حسین صحابی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کے صورت میں آیا کرتے تھے۔ اتنے حسین صحابی، اتنے صحابی حسین تھے کہ عرب کی عورتیں اسے چھپ چھپ کر کے دیکھا کرتی تھی۔ جیسے آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے، کوئی حسین ہوتا ہے، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، لوگ عورتیں اسے چھپ چھپ کر کے دیکھتی ہیں، یا تو کوئی محبت سے کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، کوئی دوسرے عقیدت سے دیکھتی ہے، کسی کے نظریات الگ ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی اور اتنے حسین صحابی کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آتے دنیا کے اندر ان کی شکل میں آتے تھے۔ بہت بڑے حسین صحابی، مکہ کی عورتیں، عرب کی عورتیں انہیں چھپ چھپ کر کے دیکھتی تھی، ایک دن آقا نے حضرت دحیہ کلبی کو دیکھ لیا۔ جب حضرت دحیہ کلبی کو آقا نے دیکھ لیا تو آقا کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ کتنا اچھا خوبصورت صحابی ہے، کاش یہ ایمان لے آتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش یہ ایمان لے آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام ان کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، اس وقت ایمان نہیں لائے، او میرے پیارے آقا کیا حکم لے کر کے میرے پاس آپ آئے ہیں، کیا لے کر کے آپ آئے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دحیہ کلبی، میں تیرے پاس یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ اگر تو ایمان قبول کر لے گا تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس وقت حضرت دحیہ کلبی نے فرمایا او میرے پیارے حضور، میں ایمان تو قبول کر لوں گا لیکن میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ وہ گناہ پہ آپ کا خدا بھی معاف نہیں کرے گا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ کا خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت رب کائنات کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے دحیہ بتا تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت دحیہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور میری سرداری میں 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ میری سرداری میں قوم کی 70 بیٹیوں کو دفن کر دیا گیا ہے۔ او میرے پیارے آقا، کیا میرا پروردگار مجھے معاف کر دے گا؟ آقا نے فرمایا اے دحیہ کلبی، اسلام سے پہلے تجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جیسے ہی اسلام قبول کرے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس وقت حضرت دحیہ کلبی نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، میں تو ایمان قبول کر لوں گا لیکن اس سے بھی بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ بتا کیسا گناہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی حالت حمل کے اندر تھی، میں دوسرے ملک کام کے لیے چلا گیا، میرے گھر میں بیٹی نے جنم لیا، میں برسوں کام کر کے اپنی ضروریات سے کام سے فارغ ہو کر کے جیسے ہی میں گھر آیا دروازے پر میں نے دستک دی، دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا گیا تو کھولنے والی کوئی اور نہیں تھی بلکہ میری پیاری بیٹی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ بچی کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا باپ دروازے پہ کھڑا ہے، اور اس بچی کو یہی بھی نہیں معلوم تھا کہ ابھی یہ میرا باپ جیسے ہی سنے گا کہ میری بیٹی ہے اس کا خون کھول جائے گا۔ کہا کہ تو کون ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اس وقت دحیہ کلبی نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ جیسے ہی حضرت دحیہ کلبی نے یہ بات اپنی زبان سے نکالی بیٹی قدموں میں لپٹ کر کے رونے لگی اور کہا کہ ابا حضور آپ کہاں چلے گئے تھے اتنا دن؟ آپ کو میں دیکھنے کے لیے بے قرار اور بے چین تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ دحیہ کلبی فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا، میں نے کسی کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی بیٹی کو دھکا دے دیا، پاؤں
سے دھکا دے دیا، میری بیٹی دور جا کر کے گری۔ میری بیوی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میرے پیارے شوہر، یہ میری بیٹی ہے، میں نے پال کر کے اسے جنم دیا ہے اور پال کر کے اتنا بڑا کیا ہے، آپ ایسا ظلم نہ کریں۔ لیکن دحیہ کلبی فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا، میری آنکھوں میں خون اتر چکا تھا، میرے جذبات بکھر گئے تھے، میں بیٹی سے نفرت اس لیے کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قوم کو کیا جواب دوں گا، میں قوم کو کیا جواب دوں گا۔ قوم کے 70 گھرانوں کی بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کیا تھا، اگر قوم کے لوگ پوچھیں گے تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ گھر سے نکلتے ہیں اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے، بیٹی کو نہیں پتا ہے کہ میرا باپ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ آدھے راستے میں بیٹی کہتی ہے کہ کیا ابا مجھے آپ نانی گھر لے کر کے جا رہے ہیں، کیا آپ مجھے آپ ماما گھر لے کر کے جا رہے ہیں، کیا آپ مجھے رشتہ دار سے ملانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ آگے چلتے چلاتے او میرے پیارے آقا، میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ جانے کے بعد میں جنگل کو گیا، سنسان جنگل میں، اور جا کر کے گڑھا کو کھودنے لگا۔ جب میں گڑھا کھودنے لگا تو ریت کے ذرات اڑ رہے تھے، وہ ذرات میرے بدن سے ٹچ کر رہے تھے۔ اس وقت میری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ تھا، وہ دوپٹے سے میری بیٹی میرے گرد و غبار کو صاف کرنے لگی اور عرض کرتی ہے میری بیٹی کہ ابا حضور آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ جب گڑھا بالکل تیار ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ ڈھکیل دینے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے جسم پر مٹی ڈالنا شروع کیا۔ میری بیٹی ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہے کہ میرے ابا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے نہیں گھر لے جانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں جنگل کے پتے کو کھا کر کے اپنی زندگی گزار۔ کیسا دور تھا لوگوں، آج بھی ویسا ہی دور آ چکا ہے۔ آج معاشرے کے اندر بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج بیٹی پیدا ہونے کی بنیاد پہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ آج بیٹی پیدا ہونے کی بنیاد پر اپنی بیویوں کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آقا دو عالم علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، آقا جھر جھر آنسو بہا کر کے رو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ ابا اگر آپ مجھے پسند نہیں ہیں، میں اچھی نہیں لگتی ہوں تو آپ مجھے چھوڑ دے، مجھے محلے سے، قوم سے، برادری سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، میں اپنا گھر جانا نہیں چاہتی، مجھے ابا چھوڑ دیجئے۔ اتنا کہتے کہتے بیٹی کے گلے تک، گردن تک مٹی ڈل گئی، میری بیٹی کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا میری بیٹی کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت میری بیٹی نے اپنے چہرے کو میرے طرف سے ہٹاتے ہوئے مالک حقیقی کی جانب اپنے چہرے کو آسمان پہ اٹھایا اور کہا کہ میرے پروردگار بھیج دے اس نبی کو جس نبی کا تذکرہ سارے نبیوں نے کیا ہے، بھیج دے اس نبی کو جو نبی بیٹیوں کا مقام بتانے والا آنے والا ہے۔ او میرے رب، او میرے پروردگار بھیج دے اس پیغمبر کو۔ او میرے پیارے آقا، میری بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی۔ جتنے صحابہ تھے سب کی آنکھیں سمندر برسا رہی تھی، سمندر برسا رہی تھی، اور وہ صحابی بھی رو رہے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، یہ تیرے کفر کے زمانے کا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اسلام کی برکت سے تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بزرگوں، دوستو، تو اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم بیٹیوں کو سینے سے لگائیں، بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹوں سے محبت کریں، بیٹیوں سے سب سے برابر محبت کریں۔ آپ کا دل اگر کسی اولاد پر، کسی بچے پر زیادہ جاتا ہے تو یہ آپ اپنے دل کا مالک نہیں ہیں، لیکن محبت کا اظہار کے مالک آپ ہیں۔ آپ اظہار اپنے بچوں کے سامنے ایسا کریں کہ بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے ماں باپ کسے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھ کر کے قبول کر لیں، بیٹا آ جائے تو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے قبول کر لیں، اور بیٹیوں سے محبت کرے، بیٹیوں کے حقوق ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی
کہ لاڈلے نبی کی رحمت کا حصہ جب بٹنے لگا، تقسیم ہونے لگا، تو آپ کی رحمت کا حصہ پہلے ماں کو ملا اور دوسرے نمبر پر آپ کی رحمت کا حصہ بیٹیوں کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بیٹیوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔